کفارہ ہو، تاکہ سب لوگ جو گناہوں کی دلدل میں دبے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، جو کمزور ہو چکے ہیں، جو گناہ کی لعنت کے اندر ہیں، تاکہ وہ خود لعنت بن گیا تاکہ ہم برکت پائیں۔ اس نے ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر دی تاکہ ہم کیا کریں، ہمارا کفارہ ہو۔ تو اسی طرح آج ہم دیکھیں گے یونا کا پہلا خط اور اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت ہم تلاوت کریں گے، اور جو بہن بھائی بائبل پڑھ دیتے ہیں وہ بائبل لیں، تاکہ اگر کوئی حوالہ لینا چاہتا ہے تو میں ان کو حوالہ جات دیتا ہوں تاکہ وہ بھی ساتھ پڑھا کریں۔ اور کوئی بائبل لینا چاہتا ہے، بھائی قرم آپ نکالیں والا سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 53 باب کی 8 ہے۔ موضوع آپ نکالیں گے دانیل کی کتاب اور اس کے 9 باب کی 26 ہے، آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور پہلے دل تلاوت کرے گا یونا کا خط اور پہلے باب کی پہلا یونا کا خط اور دوسرے باب کی پہلی آیت کو، اس کے بعد میں تلاوت کروں گا پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 18 ہے۔ جی کریں آپ تلاوت، اپنا اپنا والا نکال کے رکھیں، اور کوئی والا لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی مل جائے گا۔ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ آمین۔ اس کلام کا پڑھا جانا، اس کلام کا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے مدد مانگیں، قوت مانگیں کہ اے خدا تو آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری خطاؤں کو معاف کر اور ہمیں برکت دے، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ہمارے وفادار بزرگ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ تو نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اور عزت اپنے کلام کو دی ہے۔ آج ہم بھی ساری جماعت مل کر اے خدا تیرے کلام کو عزت دیتے ہیں اور تیرے کلام کی قدر کرتے ہیں، اور آج تیرے کلام کو سننے کے لیے ہم تیار ہیں تاکہ ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ آسمانی باپ، اسی طرح مجھ اے خدا کمزور پر بھی اپنے کرم کی نظر کر، اور مجھے تیرا روح القدس اے خدا ترتیب بخشے تاکہ میں بہتر طریقے سے اے خدا تیرے کلام کی خوشخبری تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ذرا دوبارہ سے پڑھے والا۔ اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، یہاں پر یوحنا اپنے خط میں کلیسیا سے مخاطب ہو رہا ہے کہ اے میرے بچوں، پڑھیں آگے، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کہ تم کیا کرو، گناہ نہ کرو۔ یوحنا رسول کلیسیا جو خدا کی دولن ہے، کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، یوحنا رسول اپنے خط میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچوں، تم کیا کرو، گناہ نہ کرو۔ چلیں آگے پڑھیں۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس کیا ہے، ہمارا ایک مددگار ہے۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا کیا ہے، ایک مددگار ہے۔ وہ کون مددگار ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، جس نے ہم گنہگاروں کے گناہوں سے ہمیں کفارہ دیا اور ہمیں گناہ اور موت سے آزاد کیا۔ یہ خدا کے بیٹے کے کام ہیں، بڑے بڑے کام اس نے کیے ہیں۔ لازر 4 دن کے مردے کو اس نے زندہ کر دیا اپنی قدرت کے وسیلہ سے، اپنے نام کے وسیلہ سے۔ ایک ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر ایک جنم کا اندھا تھا، جنم کے اندھے کو آج تک کوئی آنکھوں کو نہیں کھول سکا۔ اس نے اپنے کلام کی قدرت سے، اپنے نام کی قدرت سے اس نے
को खोल दिया। वो ऐसा जबरदस्त, ऐसा जलाली मददगार है जो अपनी कलीसिया में रहता है, अपनी कलीसिया में फिरता है, अपने लोगों की परेशानियों को, मुश्किलों को देखता है, अपने लोगों को रिलीफ देता है, अपने लोगों को मर्जी देता है, छुटकारा देता है, अपने लोगों को निजात देता है। ये मददगार का काम है, ये ऐसी कुदरत उसके नाम में है। आगे बढ़े, वो कौन मददगार है? यानी यीशु मसीह यीशु मसीह कौन? यानी यीशु मसीह रास्तबाज, जो हमारा मददगार है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे अंदर रहता है, हमारी गुनाहों को माफ करता है, हमारी गलतियों को माफ करता है, हमारी गुनाहों को माफ करता है, जो हमारी वरान जिंदगियों को बहाल करता है, जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें ताजगी देता है, जो हमें बाप का मुकाशवा देता है, जो हमारे बच्चों की हिफाजत करता है। ये मददगार है यीशु मसीह रास्तबाज, जो खुदा का बेटा, वो हमारी हिफाजत करता है। आगे बढ़े, और वही हमारे गुनाहों का कफारा और वही हमारे गुनाहों का क्या है? कफारा है। कफारा है। बल्कि हमारे गुनाहों का नहीं, बल्कि बढ़े आगे, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का, शायद हम ये सोचे कि यीशु मसीह रास्तबाज हमारे ही गुनाहों का कफारा है, बल्कि हमारे ही गुनाहों का कफारा नहीं है वो, बल्कि किसका कफारा है? बड़े तमाम दुनिया का आलमगीर वो का कफारा है। उसने तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दी है। हम मसीही लोग ये समझते हैं कि शायद यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारा कफारा दिया है, बल्कि हमारा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का आलमगीर कफारा उसने दिया है, सब निजात पाए। और मेरे फिरो आगे हम पढ़ेंगे पहला ग्रंथियों पहले बात की 18 है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। सलीब पर जब यीशु मसीह चढ़ गया, हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी गुनाहों की खातिर, उसने अपने खूबसूरत नाजुक बदन पर उसने कोड़े खाए, उसने अपने बदन पर दुख उठाए। जब उसने पानी मांगा तो उसको सिरका दिया गया, और जो हमारी खातिर लानती बन गया। यहां पर लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी है। सलीब के पैगाम को वो लोग नहीं समझते, वो लोग नहीं सलीब के पैगाम को जानते जो हलाक हो चुके हैं, जो बदी के अंदर जिन्होंने कलाम को सुनकर भी कलाम को रद्द किया है, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं लाए। उनके लिए क्या है? सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो क्या है? बेवकूफी है। मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। हालेलुया, यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बन जाए। जिसने हमारी खातिर दुख सहे हैं, जिसने अपने बदन पर बहुत से दुख सहकर हमें निजात दी है, हमारे लिए निजात का इंतजाम किया है। आगे बढ़े भाई, तुरंत आपकी बारी है। साया 53 बात की 8 है। आपने निकाली वो दानियल की किताब 9 बात की 26 है भाई, पर उनके बाद आपने पढ़ी, उसकी 8 है। वो जिंदों की जमीन पर कुचला गया। 53 वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। वो जिंदों की जमीन पर क्या हुआ? वो जिंदों की जमीन पर काट डाला गया। यीशु मसीह जिंदों की जमीन पर, हम जो जिंदा हैं, हम जो उसकी इबादत करते हैं, हम जो उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हम अपनी शुक्रगुजारियां उसकी हजूरी में लेकर आते हैं, वो क्या हुआ? जिंदों की जमीन पर क्या हुआ? काटा गया। जी आप पढ़ें
اس کی دانیل کی کتاب 9 باب کی 26 آیت۔ اور 62 ہفتوں کے بعد وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا۔ 62 ہفتوں کے بعد وہ خدا کا منسوخ قتل کیا جائے گا۔ 62 ہفتوں کے بعد یہاں پر بڑے نبیوں نے پیشن گوئیاں دی، جس طرح ہم کرسمس کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ بہت سے نبیوں نے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی پیشن گوئیاں کی۔ سایہ ایک بہت بڑا انبیاء کرام میں سے تھا اور اس نے بھی پہلے یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی پیشن گوئی کی کہ یہ کیا ہوگا، کاٹ زندوں کی زمین پر کاٹ دیا جائے گا۔ یہاں پر دانیل بھی خدا کا نبی، خدا کا خادم، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 62 ہفتوں کے بعد خدا کا منسوخ کیا کیا جائے گا، مصلوب کیا جائے گا۔ یہ بڑی پیشن گوئیاں خدا کے خادموں نے ہزاروں سال پہلے مسیح کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں کی کہ یہ ان کے مسیح کے ساتھ یہ ہوگا۔ اس کے پیدا ہونے کے پہلے یہ نبیوں نے پیشن گوئیاں کی۔ جس طرح ہم کرسمس کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ مسیح کے پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے پیشن گوئیاں دی، اور اسی طرح اس کے مصلوب ہونے کی بھی نبیوں نے پہلے سے پیشن گوئیاں دی ہیں۔ پڑھیں آگے زکریا 13 باب اس کی 7 آیت پڑھیں، جلدی سے پڑھیں۔ زکریا نبی کا صحیفہ یہاں پر پہلے سایہ پیشن گوئی کر رہا ہے، پھر خدا کا بندہ دانیل پیشن گوئی کر رہا ہے، پھر زکریا بھی یسوع مسیح کی پیشن گوئی کر رہا ہے۔ 13 باب کی 7 آیت پڑھیں۔ چرواہے کو مار گلا پرگندہ ہو جائے۔ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چرواہے کو مار تو گلا پرگندہ ہو جائے گا۔ میرے سیدھو یسوع مسیح نے، جب ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ تو چرواہے کو مار تو گلا پرگندہ ہو جائے گا۔ جو رسول، جو یسوع مسیح کے شاگرد مصلوب ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کئی بار مسیحی مووی کے اندر بھی دیکھا ہے کہ یہ جب یسوع مسیح پر حکم نامہ جاری کیا جا رہا تھا، اس کو سزا دی جا رہی تھی، تو رسول بہت سے شاگرد کیا ہو گئے، پرگندہ ہو گئے، اس کو مار رہے تھے، اس کو نوچ رہے تھے، اس پر ظلم کر رہے تھے۔ تو شاگردوں نے بھی دیکھ کر اس بات سے وہ بھی پرگندہ ہو گئے۔ گلا، تو چرواہے کو مار تو گلا پرگندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے لوگ بھی پرگندہ ہوئے، اس کے مصروف ہونے کے بعد، اس کے شاگرد بھی پرگندہ ہوئے اس کے مار کھانے کے بعد۔ یہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارے کا انتظام کیا ہے۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 2 باب کی 17 آیت کو بھی ہم دیکھیں گے۔ جلدی پڑھا کرو۔ پیدائش 2 باب اور اس کی 17 آیت بھی دیکھیں۔ لیکن نیکو بدوں کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا۔ نیکو بد کی درخت کا پھل تم، خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں کیا کہا کہ تم نیکو بد کی درخت کا پھل کبھی نہ کھانا۔ جس دن تو نے کھایا تیرے ساتھ کیا ہوا، پڑھے ذرا۔ کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا، جس روز تو نے اسے کھایا اور تو مرا۔ آج ہم دیکھتے نہیں ہیں جب آدم اور حوا نے نیکو بد کے درخت کے پھل کھا لیا، خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کو باغ عدن سے باہر کر دیا۔ اسی طرح ہم اس کے نبی کا صحیفہ